اور یہ کلمہ جو تھا یہ ایک عہد کا نام تھا، تو یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کا نام تھا۔ Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. الحمدللہ الحمدللہ الذی لہ حمدا کثیرا کما امر واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان سیدنا و نبینا و مولانا محمدا عبدہ و رسولہ۔ برادران کرام، جو بڑی تبدیلیاں آتی ہیں، کوئی ایک فکر یا اسکول آف تھاٹ جب کسی دوسری فکر کو ختم کرتا ہے، ایک بڑی بھیڑ کے ذریعے ایک ساتھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، اسے انقلاب کہا جاتا ہے، ریولوشن۔ یہاں دنیا میں بہت سے تاریخ میں انقلابوں کا ذکر ہے۔ ابھی قریب کے دور میں، پچھلے 200-300 سال میں، 18ویں صدی کے بالکل اینڈ میں 1793 میں ایک فرینچ ریولوشن، فرانسیسی انقلاب آیا۔ اس میں بھیڑ کھڑی ہو گئی آرمی کے خلاف میں، جن کے پاس ہتھیار تھے وہ ہتھیار لے کر نکل آئے، اور پھر الٹ دیا گیا ان لوگوں کو جو بادشاہت چلی آ رہی تھی۔ اس کے بعد فرانس میں، پیرس میں، دا پلیس ڈی لا ریولوشن، وہاں پر ایک گلوٹین پہلے جیسے گردن اڑائی جاتی تھی، وہ لکڑی کا فریم ہوتا تھا، اس کے اندر اوپر سے ایک ہینڈل ہوتا تھا جس کے اندر بہت شارپ ایک بلیڈ لگا ہوتا تھا جو گرتا تھا گردن کے اوپر، وہ نصب کیا گیا۔ 40,000 لوگ ایک سال میں گردنیں اڑا دی گئی ان کی، کہ جتنے ایرسٹوکریٹ تھے سب کو پکڑ پکڑ کر چن چن کر قتل کر دیا گیا۔ ایک رشین ریولوشن بہت مشہور ہے، روسی انقلاب۔ جب وہ رشین ریولوشن، روسی انقلاب، بولشوک ریولوشن بھی کہتے ہیں اس کو، کمیونسٹ انقلاب بھی کہتے ہیں، اس انقلاب کے اندر الگ الگ روایات ہیں۔ کہتے ہیں کہ 1.5 لاکھ سے لے کر 10 لاکھ لوگوں تک لوگ اس کے اندر قتل کیے گئے، لڑائی میں نہیں مارے گئے، پکڑ کر قتل کیے گئے، چھانٹ چھانٹ کر، گھروں سے نکال نکال کر، ڈھونڈ ڈھونڈ کر، انفارمیشن کی بنیاد پر۔ ابھی قریب کے دور میں 2014 میں انتقال ہوا ایک پروفیسر روڈولف تھے، انڈیانا یونیورسٹی کے پروفیسر۔ انہوں نے، روڈولف رومیل، انہوں نے ڈیٹا اکٹھا کیا، اعداد و شمار اکٹھے کیے۔ بڑا کام ان کا ایک یہ تھا کہ مختلف دنیا میں یہ جو انقلاب آئے یا ریولوشن آئے یا بڑی جنگیں ہوئیں، ان میں کتنے لوگ مارے گئے، اور وہ اس نیت سے انہوں نے اکٹھے کیے کہ اس کا مسائل کا حل نکالا جائے اور کیسے اس کو روکا جائے۔ جب یہ فیگرز سامنے لانے کے بعد، انقلاب تم انسانوں کو بچانے کے لیے لاتے ہو، اور انقلاب میں کتنے لوگ مارے جاتے ہیں جسے انقلاب کہتے ہو۔ انہوں نے جو ڈیٹا اکٹھا کیا، اس ڈیٹا کے مطابق وہ رشین ریولوشن، روسی انقلاب کا میں نے ابھی ذکر کیا، وہ تو آیا تھا جس کے اندر ایک بعض روایات 13 لاکھ تک کی ہیں کہ اس میں لوگ مارے گئے تھے، لیکن اس کے بعد وہ جو انقلاب آ جانے کے بعد اور وہ جو بولشوک ریولوشن تھا جب وہ قائم ہو گیا، لینن آئے اور اسٹالن آئے، اور اس کے بعد اس انقلاب کو باقی رکھنے کے لیے، اس کو باقی رکھنے کے لیے 6 کروڑ، ان کی فیگرز ہیں 6 کروڑ 10 لاکھ لوگوں کو قتل کیا گیا، پکڑا جاتا رہا، قتل کیا جاتا رہا اور مارا جاتا رہا، مختلف انداز میں مارا گیا، کہیں قتل کیا گیا، کہیں اس جگہ پر آرٹیفیشل فیمین کریٹ کیے گئے جہاں وہ رہتے ہیں کہ وہاں کھانا ختم ہو گیا، طرح طرح کے، اسے سوشل انجینئرنگ کہتے ہیں، کہ کیا کیا طریقے نکالے گئے اور ایجاد کیے گئے کہ لوگ مرتے چلے جائیں، اور تڑپا تڑپا کر مارا گیا۔ 6 کروڑ 10 لاکھ۔ چائنیز ریولوشن کے اندر ان کی فیگرز کے مطابق تقریباً 8 کروڑ سے کچھ کم ان کی فیگرز ہیں، 7 کروڑ 80 لاکھ لوگ جو ہے ان کی جانیں گئیں۔
یہ جو ماؤ زیڈونگ کا جو ریولوشن تھا، جو انقلاب تھا، تو یہ کروڑوں کی تعداد جا رہی ہے، اور ان کا باقی دنیا کے اندر اگر سب کو گنا جائے تو 20 کروڑ لوگوں کی جانیں گئیں، ان کے علاوہ یہ جن کے میں نے ابھی نام لیے، چائنا، رشیا، 20 کروڑ لوگ ختم ہوئے، جسے وہ کہتے ہیں کہ مختلف جگہوں پہ جو سوشلزم آیا، اس سوشلزم انقلاب، یہ مغربی حکومتوں میں بھی سوشلزم آیا، اس سوشلزم انقلاب نے 20 کروڑ لوگوں کی باقی دنیا میں جانیں لی، 8 کروڑ چائنا میں اور 6 کروڑ جو ہے وہ سوویت یونین میں۔ یہ ہے انقلاب کی کہانی، مختلف انقلابوں کی، جو اس دنیا کے اندر سوشلسٹ انقلاب آئے، بڑی کہا جاتا ہے بڑی اچھی چیز ہے سوشلزم۔ اسلامی انقلاب جو آیا اب سے 1400 سال پہلے، اس انقلاب میں 9 سال کے عرصے میں کچھ جنگیں ہوئیں۔ وہ جنگیں ایسی نہیں تھی جس میں مسلمانوں نے جا کر کہیں حملے کیے، ان کی اسٹیٹ کو قائم رکھنے دینا سب کو پسند نہیں تھا، سارے عرب کو، تو ان پر جنگیں تھوپی گئیں اور جنگیں نافذ کی گئیں۔ تو وہاں سے لے کر اسلامی انقلاب پائیدار مضبوط ہو جانے تک الگ الگ روایات ہیں، جس میں سب سے بڑی تعداد ہے تقریباً 1000، 400 سے لے کر 1000 جانے گئی۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ 8 کروڑ، 6 کروڑ، 20 کروڑ، یہ پروفیسر روڈولف نے جو فگرز دی ہیں، روڈولف رومیل نے، کہ یہ سوشلسٹ انقلاب کے اندر یہ جانوں کے ضائع، اس میں ایسے ہی جانے ضائع نہیں، تو وہ کروڑوں کی تعداد، جیسے ہم یہ مان لیں کہ یہ ایک طرف 30 کروڑ ہے اور ایک طرف جو ہم بڑی فگر لے رہے ہیں 1000، اور یہ بھی 1000 تو وہ 1000 تو ان میں جانے گئی ہیں جہاں یہ مظلوم تھے اور ان کے اوپر حملے کیے گئے، حملہ آور دشمن تھے، اور پھر آخر میں فتح ہوئی مدینے کی ہجرت کے 8 سال بعد، اور اس فتح کے اندر کوئی جان نہیں تھی۔ یہ بلڈ لیس ریولوشن تھا جو اسلامی انقلاب آیا، جس کو کہا جاتا ہے کہ تلوار سے پھیلا۔ بلڈ لیس ریولوشن دنیا کے اندر، دنیا کی تاریخ میں کوئی دوسری مثال نہیں، ایک بھی نہیں، کہ ایک جان بھی نہیں گئی، جہاں داخل ہونے کے بعد یہ اعلان کر دیا گیا کہ آج لا تثریب علیکم الیوم، آج کسی سے کچھ نہیں کہا جائے گا، کسی سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ یہ جو ریولوشنز آئے ہیں، یہ بولشیک ریولوشن، ان کے بانیان نے، ان کے سپہ سالاروں نے، ان کے ذمہ داروں نے کہا کہ ہمیں اصل میں کچھ لوگوں کو نہیں مارنا ہے، خالی یہ جنگ میں نہیں مارے گئے تھے لوگ، یہ آبادیوں سے نکال کر برسوں کے اندر جگہ جگہ ان کا قتل عام کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں کچھ لوگوں کو نہیں مارنا ہے، صرف کچھ لوگوں کے خلاف نہیں ہیں ہم، یہ جو ہماری فکر کے خلاف جتنی فکر ہے اس کو جڑ سے ختم کر دینا ہے، ان سارے لوگوں کو ختم کر دینا ہے، صفایا کر دینا ہے جو ہماری جو سوچ ہے اس سے مختلف سوچ رکھتے ہیں، ان کا نام و نشان مٹا دینا۔ اور ایک یہ تھا کہ وہ دشمن جو 8 سال پہلے جنہوں نے بے پناہ ظلم کیے تھے، وہ ظلم جو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جن لوگوں پر کیے گئے تھے، وہ جب داخل ہوئے تو انہوں نے داخل ہونے کے بعد ان کے کمانڈر نے کہا کہ آج کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، اور وہ بلڈ لیس ریولوشن تھا، غیر خونی انقلاب۔ یہ انقلاب کلمے کا انقلاب تھا، یہ طاقت جو تھی، اور یہ کوڈ آف کنڈکٹ جو تھا، یہ ضابطۂ اخلاق جو تھا، یہ لوگوں کو اپنے اوپر جو چیک کرنا آیا تھا، یہ تھی کلمے کی طاقت اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ۔ ہوں گے کچھ دل میں جذبات، انہوں نے کہا آج کسی سے بدلہ نہیں لیا جائے گا، تو نہیں لیا جائے گا۔ وہ ہر ایک کو کھڑے دیکھ تھوڑی رہے جتنے لوگ ساتھ میں گئے تھے۔ اس کے بعد کسی کا کسی پر ہاتھ نہیں اٹھا۔ ان لوگوں کے اوپر جو اب بے بس تھے، وہ سارے لوگ جو چڑھائیاں کر کر کے آتے تھے، وہ دشمن سارے۔ یہ انقلاب جو کلمے کا انقلاب تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس نے انسانیت کی ویلیوز اور قدریں بدل دی۔
اس کے اندر ایک بڑی تبدیلی لایا۔ یہ کلمے کہ یہ محمد انقلاب جو ہے یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا انقلاب تھا۔ یہ خالی آپ پڑھ لیتے ہیں اور آپ کو احساس نہیں ہوتا کہ کتنی بڑی چیز کیا ہے، مطلب کیا ہے، اور کتنی بڑی چیز ہے اور کتنی ذمہ داری کی چیز ہے۔ یہ خالی یہ الفاظ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ وہ تھا، ایک ایسی چیز تھی کہ جس نے انسانوں کو ایک سطح اور ایک حکومت اور ایک مالک کے انڈر میں کر دیا اور اس کے نیچے سارے لوگوں کو برابر کر دیا۔ یہ کلمہ تھا جس نے انصاف کی روح پھونک دی سب کے اندر۔ یہ کلمہ تھا جس نے ظلم ختم کر دیا، ظلم کا خاتمہ کر دیا۔ یہ کلمہ تھا جس نے خوف ختم کر دیا کہ ایک عورت تنہا یمن سے چلے گی اور مکے آئے گی اور اس کے ساتھ گولڈ اور سونا بھی ہوگا اور اس کو انسانوں میں سے کسی کا کوئی ڈر نہیں ہوگا، اندر ہی ڈر نہیں ہوگا کہیں اس کا، ایسا نہیں کہ کچھ نہیں ہوا اس کے ساتھ، بلکہ اسے بھی کوئی اندیشہ نہیں تھا کہ میرے ساتھ کچھ ہو سکتا ہے، اس کا بھی کوئی خوف نہیں تھا۔ تو یہ اس کلمے کا انقلاب تھا۔ اس کلمے کے انقلاب نے لوگوں کے اندر ایک نئی روح پھونکی، ایک نئی یہ تعمیر تھی، ایک ریکنسٹرکشن تھا۔ یہ ریکنسٹرکشن تھا انسانیت کا۔ انسان اندر سے دوبارہ اپنے اندر سے پہلے تعمیر ہوئے تھے، اپنے اندر ان کے پہلے کنسٹرکشن ہوا تھا۔ اس نے اندر پہلے تعمیر ایک کی تھی، پھر وہ تعمیر باہر نظر آئی تھی۔ یہ تبدیلی پہلے اندر آتی ہے۔ یہ کلمہ اندر وہ تبدیلی لایا تھا کہ جو باہر جو تبدیلی آئی وہ تاریخ کے پیجز میں لکھی ہوئی ہے۔ قرآن نے کہا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک اپنی نفسیات کے اندر تبدیلی نہیں آتی کسی قوم کے، اپنے سوچنے کے انداز میں تبدیلی نہیں آتی، اس وقت تک باہر آؤٹر ورلڈ میں کوئی چینج نہیں آتا۔ تو پھر یہ نفسیات بدل گئی، سوچنے کا انداز بدل دیا اس کلمے نے، تو پھر باہر جو چینج آیا وہ اس کلمے کے مطابق تھا۔ وہ جو آؤٹر ورلڈ کے اندر، باہری دنیا کے اندر جو تبدیلی آئی وہ جس کلمے کی وجہ سے آئی۔ یہ کلمہ وہ تھا جس نے بلال کو جب گھسیٹا جاتا تھا جلتی ہوئی ریت کے اوپر گلے میں رسی باندھ کر، ان کے وہ کہتے رہتے تھے احد احد احد، اس سے زیادہ آتا نہیں تھا انہیں، کوئی اسکالر نہیں تھے۔ کتنے بڑے بڑے اسکالر، علم کے ماہرین، قرآن کو جاننے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جاننے والے وہاں پر موجود تھے جن سے لوگ علم لینے آتے تھے۔ بلال کو کچھ نہیں معلوم، بلال کو بس ایک ان کی پوری تقریر تھی احد احد، بس وہ ایک۔ تو یہ اس کلمے نے بلال کو بدل دیا تھا کہ پھر چاہے جسم کے چتھڑے ہو جائیں ان کی زبان سے وہی نکلتا رہے گا۔ یہ باہر جو کچھ تبدیلی آئی تھی وہ یہ تھا۔ وہ بلال اذان دیا جاتے تھے، لوگ روتے تھے۔ ابھی اذان سے کسی کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا نا، ان کی جب زبان سے اذان نکلتی تھی لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے۔ اے رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی۔ ابھی کلمے کو جانتے نہیں، یہ کلمے کی ان کی طاقت تھی جو ان کے اپنے اندر اتر گیا تھا کہ اس کے بعد پھر انہیں کوئی ہلا نہیں سکتا تھا۔ اس کلمے نے میدان جنگ کے اندر عجیب و غریب نمونے دیے تھے، وہی مکے کے بارے میں تو میں آپ کو بتا چکا، لیکن اور اس کے بعد اس کے جو اثرات باقی رہے۔ جنگ یرموک کا واقعہ ہے، کئی گنا فوج، کئی لاکھ کی فوج تھی بائزنٹائن امپائر کی، رومیوں کی۔ خالد بن ولید ادھر سے سپہ سالار تھے، بہت تھوڑی سی ان کی تعداد تھی ان کے مقابلے میں۔ نقصان بھی بہت ہوا تھا اس میں مسلمانوں کا، لیکن یہ کہ بالکل کرش نہیں ہو گئے اور انہوں نے دھاک بھی اپنی قائم کی اور پھر اپنے لوگوں کو بچا کر بھی بات کو لائی۔ اس میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے، ان کا بیان ہے کہ میں اپنے چچا زاد بھائی کو زخمیوں میں دیکھنے کے لیے نکلا، تو ایک جگہ وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے نظر آئے، زخمی تھے، خون نکل گیا تھا بہت، اور انہوں نے کہا کہ پانی مانگا، انہوں نے پانی پلا دو، تو پانی تو زخمیوں کو جو دیکھنے جاتے ہیں پانی لے کر جاتے ہیں ساتھ۔ وہ مشک ان کے قریب منہ کے لے کر جانے ہی والے تھے، مشک کا منہ ان کے قریب کے برابر سے ہشام بن العاص زخمی پڑے ہوئے تھے تھوڑی دور، ان کی آواز آئی
پانی. تو انہوں نے روک دیا, انہوں نے کہا کہ پہلے اسے پانی پلا کر آؤ. یہ اپنے چچا داد بھائی کو چھوڑ کر ادھر بھاگتے ہوئے گئے. ان کے منہ کے قریب پانی یا مشکیزہ لے کر جا ہی رہے تھے کہ پھر ایک آواز تھوڑی فاصلے سے آئی پانی کے لیے. تو ہشام نے کہا کہ پہلے انہیں پانی پلا کر آؤ. یہ ادھر بھاگے. جب تک بھاگ کے ان کے پاس پہنچے تو وہ گزر چکے تھے, ان کا انتقال ہو گیا تھا. وہ تیسرے جنہوں نے آواز دی تھی واپس دوڑتے ہوئے ہشام کے پاس آئے, یہ بھی گزر گئے تھے. پھر بھاگ کے چچا داد بھائی کے پاس آئے, ان کا بھی انتقال ہو گیا. تو یہ وہ کلمہ تھا جس نے یہ ماحول بنایا تھا, یہ ماحول پیدا کیا تھا کہ جنگ کے بعد یا یہ اثار کا, اس قربانی کا, کہ جنگیں بھی ہوں گی تو رحمت کے لیے ہوں گی, ظلم کے خاتمے کے لیے ہوں گی یا ظلم کے مقابلے کے لیے ہوں گی, جنگیں ملکوں کو جیتنے کے لیے نہیں ہوں گی. تو وہاں بھی رحمت کے مناظر جگہ جگہ نظر آتے. یہ کلمہ ایک اللہ کی بندگی کا اقرار تھا, باقی سب کی غلامی سے نکال دینے کا تھا. اس کلمے کے پہلے حصے کا نام لیتے ہی اس کے اندر یہ چیز آتی ہے کہ کسے پکار رہے ہیں, دیکھا نہیں نا, لیکن اس کا اقرار کیا ہے, اسے سمجھا ہے, سمجھ کر مانا ہے. ایسی کسی اندھی بات کر رہے ہیں, یعنی سمجھا بھی نہیں, دیکھا نہیں, سمجھا بھی نہیں. اگر سمجھا نہیں, اس کے بارے میں غور نہیں کیا, تو پھر کیسا کلمہ؟ یہاں ہے تو کسی نے آپ کو موجود کیا ہے, کوئی ہے مالک. پوری کائنات جو ایک ڈسپلن سے, ایک نظم سے چل رہی ہے, اسے کوئی چلا رہا ہے, کوئی چلانے والا ہے. کلمے کا مطلب یہ تھا کہ وہ ایک لا الہ کا مطلب یہ, الا اللہ کا مطلب یہ تھا کہ اب کوئی اور دوسرا اس کا قانون نہیں چل رہا اس پوری یونیورس کے اندر, اس پوری برہمانڈ کے اندر, اس ایک کا چل رہا ہے, کوئی اور دوسرے کا نہیں ہے. تو پھر وہ جو اس کو وجود میں لایا ہے, وہ جب وجود میں لایا تو کوئی مقصد ہے. بات خالی اتنی نہیں تھی کہ دنیا کے دوسرے فلسفوں نے دی تھی کہ ہم یہاں ہیں تو یہاں ہم دیکھتے ہیں دکھ ہے, تو پھر سوچ رہے ہیں کہ دکھ کا علاج کیا ہے, دکھ کا اپائے کیا ہے. یہ اتنی سی بات نہیں تھی کہ کچھ مصیبتوں سے بچ کر نکل جانا ہے. ایک مصیبت یہ ہے کہ یہاں بار بار جنم ہوتا چلا جائے گا, تو ان مصیبتوں سے بچنا ہے. یہ بچنے کا, جسے مکتی کہتے, اس سے مکتی مل جائے, پریشانیوں سے نجات مل جائے. یہاں یہ تھا کہ دکھ سے نجات مل جائے. یہ تھا کہ ہر بچے گناہ گار یہاں پہ پیدا ہوئے چلا جا رہا ہے, جنم سے پاپی پیدا ہوا چلا جا رہا ہے. اس کا طریقہ مل جائے کہ یہ پاپ کیسے مٹ جائے. یہاں مکتی کی بات ہی نہیں تھی. یہاں اس کلمے نے تو لگاتار ترقی کی بات کی تھی, فلاح کی بات کی تھی, کہ آگے بڑھتے چلے جائیں اور چڑھتے چلے جائیں, اور وہ عروج کا دور کبھی ختم نہ ہو, اس دنیا سے جانے کے بعد بھی ختم نہ ہو, وہاں بھی ارتقاء ہو, وہاں بھی ایوولوشن جاری رہے. یہ فلاح کی بات تھی, کسی چیز سے بچ جانے کی بات نہیں تھی کہ ایک مصیبت آ گئی اس سے کسی طریقے سے بچ جائے. تو اسلام نے نجات کی بات نہیں کی ہے, فلاح کی بات کی. مصیبت سے بچ جانا, نجات تو یہ ہوتی ہے کہ کسی چیز میں پھنس گئے, حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں پھنس گئے تو اللہ نے ان کو نجات دے دی اس دنیا کی اس وقت کی مصیبت سے, ہو گئی نجات, بات ختم ہو گئی. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے تو اللہ نے ان کو نجات دے دی, اس پریشانی سے اس وقت نجات دے دی. یہ زندگی سے نجات کی بات ہی نہیں, زندگی باقی رہے گی, اور زندگی کے اندر فلاح کی بات ہے جو اسلام نے رکھی, اس سے نجات کی بات نہیں. یہاں دکھ بھی ہوتے ہیں تو پھر کہیں اپنی غلطی کی وجہ سے ہوتے ہیں, کہیں آزمائش کی وجہ سے, پورے سب کچھ بتایا, کوئی مقصد ہے, کوئی منزل ہے. پھر اس مقصد کے راستے پر چلنے کے لیے کچھ لمٹس بھی ہیں, حدود بھی ہیں. ایک اچھی منزل کی طرف جا رہے ہیں نا, اب جو آئے گا راستے میں اس کا صفایا کرتے چلے جائیں گے. چاہے جیسے بائی ہک اینڈ کروک اس منزل تک پہنچنا ہے, اس منزل تک پہنچنے کی کچھ لمٹس اور کچھ حدود ہیں, کچھ لمیٹیشنز ہیں. ان حدود کا نام شریعت ہے. اس ایک کی وحدانیت, اس کی سطح, اس کے قانون سے ہم بھی باہر نہیں, اور باہر نہیں نکلیں گے ورنہ فلاح نہیں ہوگی. اس کا نام توحید ہے. یہ توحید کا اقرار, اور اسے شریعت کہتے ہیں. کہ جس نے یہ کہا کہ لا تغلو فی دینکم, دنیا میں کسی بھی جو مذاہب موجود ہیں وہاں اس کا کوئی تصور نہیں ہے کہ اپنے دین میں بھی غلو مت کرنا, دین میں بھی زیادتی نہیں. جتنا کہا گیا بس وہاں تک. اگر اس میں آگے بڑھ گئے تو کہ یہ آگے بڑھ گئے, آپ یہ آگے بڑھنے کی اجازت نہیں. مغرب کی 3 رکعتیں چوتھی نہیں پڑھیں گے,
وہ چوتھی پڑھی تو وہ باقی بھی گئی، اور صرف گئی نہیں، پھر سے پڑھے، تین پھر سے دہرائے۔ اپنے دین میں یہ تو خالی صرف نماز کی رکعتوں کی مثال دی، زندگی کے کسی شعبے میں جو بتایا گیا ہے حدیں بنا دی گئی، اس حد سے آگے نہیں بڑھو گے، بھلائی کے لیے بھی آگے نہیں بڑھو گے، اس کا نام شریعت رکھا گیا۔ اس راستے، اس منزل پر جانے کے لیے ہم ان لمٹس کے اندر، انسان کو انسان کی غلامی سے آزادی دی گئی، لیکن آزادی کی بھی کچھ حدیں رکھی گئی۔ وہ نہ تو ایسا تھا جو نارتھ کوریا میں ہوتا ہے اور جو چائنا کے اندر ہوتا ہے، نہ تو انسان قید تھا۔ وہ جو کہہ رہے ریولوشن لائے، انہوں نے اپنی ساری آبادی کو غلام بنایا ہوا ہے۔ تو انسان کو انسان کی غلامی سے مکمل آزادی دے دی، لیکن اس آزادی کی بھی حدیں رکھی، حدود رکھی۔ وہ آزادی ایسی نہیں تھی جیسا وہ فرانس کے اندر کے جس کو چاہا، چاہے حضرت عیسیٰ کو برا کہہ دیا، چاہے حضرت مریم کو برا کہہ دیا، چاہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہہ دیا، چاہے جس کا مذاق اڑا دیا۔ آزادی کی حدیں مقرر کی۔ یہ ایک مزاج تھا معتدل، ایک بیلنس کا، ایک توازن کا۔ اور یہ کلمہ جو تھا یہ ایک عہد کا نام تھا۔ یہ اتنی معمولی سی بات ہے کہ زبان سے خالی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا، سوچا ہی نہیں کچھ کہ ہم کلمے کے ماننے والے ہیں، کلمہ ہمیں یاد ہے، کلمہ پڑھ لیتے ہیں سب روز، بہت سے لوگ روز پڑھ لیتے ہیں ایک مرتبہ، بعض لوگ جو ہے دن میں کئی دفعہ پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہ پڑھنا کوئی چیز تھوڑی تھی خالی، کلمہ تو ایک اقرار تھا، ایک عہد تھا، ایک اس کا اگلا حصہ ہے محمد رسول اللہ۔ تو یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کا نام تھا، ان سے پلیج کا نام تھا۔ بیعتیں آپ نے سنی ہوں گی، لوگ اپنے پیر سے، شیخ سے بیعت کرتے، تو پھر اب شیخ نے، پیر نے جو کہہ دیا ویسے ہی ہوگا، کچھ اس کے آگے سوچا ہی نہیں، کچھ غور نہیں کیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں پر بیعت کرائی، اس میں یہ نہیں تھا کہ آنکھیں بند کرنے کے بعد ہر چیز کو مانا جائے۔ وہ جو کلام لے کر آئے، اس نے کہا کہ سوچو سمجھو، عقل سے کام لوگے تو تم ان پر کے ہاتھ پہ کرو گے بیعت، ان سے بچ کر نہیں جا سکتے اگر عقل سے کام لوگے تو، اور آنکھیں بند کر کے تو پھر جس کا جدھر دل چاہے گا چلتا رہے گا، جس نے جس کو گرو مان لیا، جس کو شیخ مان لیا۔ تو یہ کلمہ ان سے پلیج کا نام، ان کے ہاتھ پر بیعت کا نام تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا سن 6 ہجری کے اندر۔ یہ حدیبیہ کا جو واقعہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کو لے کر چلے تھے، وہاں رکے، پھر حضرت عثمان کو آگے بھیجا، خبریں آئیں کہ وہ لوگ مکے والوں کو خبر مل گئی، وہ کہہ رہے ہیں ہم گھسنے نہیں دیں گے۔ حضرت عثمان کو بھیجا کہ تم جا کے بات چیت کر کے آؤ کہ ہم لڑنے نہیں آ رہے، ہم تو صرف عمرہ کریں گے اور واپس چلے جائیں گے۔ حضرت عثمان گئے، یہاں پر خبر یہ اڑ گئی کہ شہید کر دیا ان لوگوں نے۔ خبر غلط تھی، لیکن سب میں یہ خبر پھیل گئی کہ وہ شہید کر دیے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیڑ کے نیچے بیٹھے اور کہا کہ اب کون اپنی جان دینے کی بیعت کرتا ہے؟ لوگ ایک طرف سے سارے آتے چلے گئے، کوئی نہیں بچا جس نے آ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی کہ اب اگر جنگ ہوگی تو جانیں جا سکتی ہیں، تو اس کے لیے کون کون بیعت کرتا ہے کہ جان دینے کو تیار ہے؟ بیعت کا مطلب ہے، بیع سے بنا ہے، بیعت کا مطلب بیچ دیا۔ تو اب ہمارا کچھ نہیں بچا، اپنی مرضی نہیں بچی، ہم نے فروخت کر دیا، بیچ دیا، اب جو کہیں گے وہ مانیں گے۔ تو انہوں نے بیعت لی، سب نے ایک ایک کر کے آگے بیعت کی۔ جب سب کی بیعت ہو چکی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ آگے رکھا، دوسرے ہاتھ کو اس ہاتھ کے اوپر رکھا اور فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ عثمان کی بھی بیعت ہو گئی۔ حضور کو معلوم تھا کہ عثمان شہید نہیں، یہ تو ان سارے لوگوں کا امتحان تھا جتنے وہاں پہ موجود ہیں، اس امتحان سے ایک بھی پیچھے نہیں ہٹا۔ کہا یہ عثمان کی بیعت ہو گئی، غائبانہ بیعت، عثمان تو وہاں نہیں موجود ہے اور کسی اور کو نظر نہیں آ رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دی گئی، یہاں مادی آنکھوں سے ان کو بھی نظر نہیں آ رہے، ان کے اپنا ہاتھ عثمان کا ہاتھ بنا لیا اور بیعت ہو گئی، عثمان کی بیعت ہو گئی۔ آپ کی بھی تو ہو سکتی ہے۔ حضرت عثمان نہیں تھے، انہوں نے آ کے نہیں کی، آپ بھی نہیں کر سکتے، لیکن ان کو یقین تھا اس بات کا کہ وہ ہوتے تو کرتے۔ تو آپ میں سے جس کے بارے میں یہ یقین ہو کہ آپ تو کریں گے، تو جہاں جس جہان میں بھی ہیں اللہ ان کو خبریں دیتا ہے امت کی۔
ان تک پہنچائی جاتی، جہاں جس جہان میں بھی ہو وہ بیعت آپ کی کر سکتے ہیں. تو یہ کلمہ ان سے بیعت کا نام ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کچھ لوگوں سے لی تھی. وہ بیعت جو لی تھی کن باتوں پر لی تھی وہ سن لیجیے. یہ بالکل شروع کے دور کے اندر جب بیعت ہوئی، مدینے سے کچھ لوگ آئے تھے خفیہ، اور رات کی تاریکی میں الگ الگ جگہوں سے مکے کے میلے کے نام سے آئے تھے. حج کے سیزن میں پہلے سے طے ہو گیا تھا، اور خفیہ اپنے اپنے گھروں سے سب الگ الگ راستوں سے چلتے ہوئے پہلے سے ایک جگہ ایک مکان پر آ کر اکٹھے ہوئے تھے. وہاں یہ بیعت ہوئی. اس بیعت کے اندر جن چیزوں پر بیعت لی تھی وہ بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کیا تھی. آپ عہد کر لیں آپ کی بیعت ہو جائے گی. اللہ جانتا ہے کہ کتنا خلوص ہے اس بیعت میں، کتنی نیت کتنی سچی ہے. اللہ جانتا ہے کتنی سچی ہے. اگر جن کی سچی ہوگی ان کی خبر جائے گی، بیعت ہو جائے گی. یہ سارے سلسلے جو یہاں سے چلے آ رہے ہیں بیعت کرنے کے، کہ پھر یہاں سے چلیں اور کون ان کے استاد اور ان کے پیر اور ان کے پیر اور ان کے حضرت، میں ان پر کوئی تبصرہ نہیں کر رہا. یہ تو آپ کی ڈائریکٹ ہو سکتی ہے. اویس قرنی کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے نا کہ غائبانہ بیعت ہو گئی. صحابی مانا جاتا ہے، کبھی دیکھا نہیں زندگی میں، انہیں بھی صحابہ میں شمار کیا جاتا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ بیعت تھے، رہتے تھے دور اور نہیں دیکھا اور بیعت تھے. پھر آپ بھی بیعت ہو سکتے. تو کلمہ ان سے بیعت کا نام ہے. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. تمہارے ہاتھ میں جو بیعت کریں گے انہوں نے اللہ سے کر لی، تو لا الہ الا اللہ پورا ہو گیا. یہ محمد رسول اللہ کے ساتھ جنہوں نے تمہارے ہاتھ پر بیعت کی انہوں نے اللہ سے کر لی. ید اللہ فوق ایدیہم، اس لیے ان کے اوپر پھر اللہ کا ہاتھ ہے. اللہ کی سپورٹ اور تائید ان لوگوں کے ساتھ میں جنہوں نے تمہارے ہاتھ پر بیعت کی. تو یہ اتنا آسان نہیں ہے نا یہ کلمہ. میں آپ کو بیعت کے کلوزز بتاتا ہوں، 5 کلوزز. نمبر 1، سستی ہو یا چستی ہر حال میں اطاعت کریں گے، کہنا مانیں گے. کس کا کہنا مانیں گے؟ تو دے گئے وہ جو کچھ ہمیشہ کے لیے جو محفوظ ہے، ہر حال میں اطاعت کریں گے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، ہر ایک کے اوپر گزرتا ہے، صحابہ پر بھی گزرتا تھا کہ کبھی فرض نمازیں پڑھنا مشکل ہو جاتا تھا، کیفیات ہوتی تھی. اور کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ دل ہی نہیں چاہتا تھا کہ ایک وقت کی نماز سے ہٹ کر اگلے وقت تک کے لیے کہیں باہر جائے، اتنا دل لگ رہا ہے. یہ الگ الگ فیز ہوتے ہیں، کیفیات ہوتی ہیں، یہ سب کے ساتھ ہوتی ہیں. تو چاہے جو کچھ ہو، چاہے ایسا ہو کہ اس وقت لیکن بہت زیادہ اس وقت جذبہ نہیں تھا، بہت زیادہ اس وقت کیفیات نہیں تھی، لیکن حکم آ گیا سامنے تو اسے تو ماننا ہے. یہ اس حکم کے خلاف نہیں کرنا ہے. اور پھر چاہے صحت اچھی ہو، تندرستی اچھی ہو، چست ہو، چاہے بہت دل لگ رہا ہو، اس حالت میں بھی مانیں گے، اور چاہے سستی کے اس میں بھی مانیں گے. اطاعت ہر حالت میں ہوگی. یہ پہلی ہے، اسے یاد رکھتے جائیے گا. اور پھر جس کا دل چاہے کر لے. یہ تو اس کے خلوص نیت کی بات ہے کہ وہ اللہ پہنچا دے گا. کس کی ہوئی وہ جانتا ہوگا جس نے خلوص سے کی ہے، اور اللہ جانتا ہوگا، باقی کسی دوسرے کو پتہ نہیں چلے گا. دوسری کلاس تھی، یا دوسری دفعہ تھی کہ تنگی ہو یا خوشحالی ہر حال میں خرچ کریں گے. یہ دونوں حالت کے اندر کہا کہ خوشحالی میں تو ٹھیک ہے کیا، تنگی میں بھی کیا. یہ خوشحالی میں جو لوگ کرتے ہیں نا، لاکھوں کے مالک ہیں، ان کا ہم نے دیے 2000 روپے، یہ تو ایسے جھاڑ دیا کہ ان کو تو پتہ بھی نہیں چلا کچھ دیا. تمہارے پاس لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جو کچھ محبوب رکھتے ہو جب تک وہ خرچ نہیں کرو گے نیکی ملے گی نہیں. یہ بچی کھچی چیزیں جو ہیں یہ دینا نیکی ہی نہیں ہے. قرآن کہتا ہے نیکی نہیں ہے جتنی بچی کھچی چیزیں دے دیتے ہو دوسروں کو، یہ تو دینی ہے. اس کا وبال ہے رکھنا، جو تمہاری ضرورت میں بھی نہیں آ رہی، کام بھی نہیں آ رہی، دوسروں کے کام آئیں گی. لیکن جو تمہیں پسند ہے وہ دو. ان کو تو پتہ بھی نہیں چلتا. ایک غریب آدمی جس نے اپنی دن بھر کی کمائی میں سے تھوڑی سی، اسی میں سے وہ اس دن کا خرچہ کرتا، مشکل سے اس میں سے کچھ خرچ کر دیا، اس کے تو 1000ویں حصے تک بھی نہیں پہنچتے وہ خوشحالی والے جو خرچ کرتے ہیں. تو اصل بات تو یہ ہے کہ یہ تو وہ جانتے ہیں کہ کتنا کرتے ہیں. اور اس میں بھی پھر یہ ہوتا ہے کہ مشہور ہو جاتے ہیں کہ صاحب بڑا
خیال رکھنے والے ہیں غریبوں کا. تنگی ہو یا خوشحالی وہ بھی خرچ کریں اور یہ بھی کریں جن کا ہاتھ تنگ ہے. اور ایسی کتنی میں نے پچھلے خطبوں میں مثالیں دی ہیں. خود نہیں کھایا, دیا بجھا دیا, چراغ بجھا دیا کہ مہمان کو پتہ نہ چلے کہ یہ, اور ہاتھ ہلاتے رہے, بچے کو بہلا کر بھوکا سلا دیا اور مہمان کو پیٹ بھر کر بھیجا. اب یہ تو ہو سکتا تھا نا کہ ہمارے اپنے گھر ہوتا تو تمہیں ضرور دیتے, ہمارے اپنے کھانے کو نہیں ہے تو اپنا چھوڑ کر دیتے تھے. وہ جنہوں نے جو آخری سانسیں لے رہے تھے اور اس میں پیاس تھی, انہوں نے کہا پہلے اسے پانی پلانا, ان کا پھر پہلے اسے پانی پلانا, اور ایک بھی نہیں بچا اور تینوں ختم ہو گئے. تو یہ ایثار کی بات تو یہ تھی, اور یہ جذبے سے تھا, اس میں تکلیف نہیں ہوتی. تکلیف تو جب واقعی جذبہ ہوتا ہے, جب دل چاہتا ہے تو پھر اس میں تکلیف نہیں ہوتی. تکلیف تو تب ہوتی ہے جب کراہتے تو تب ہیں کہ بھائی بس اتنا, کچھ اور لاؤ نا, تو اس میں کراہتے. تنگی ہو یا خوشحالی ہر حال میں خرچ کریں. اور تیسری تھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرتے رہیں گے. میں 2 سنا چکا, یاد رکھیے, اپنے ذہن میں یاد رکھیے گا جسے بیعت کرنی. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرتے رہیں گے, یعنی جو بھلائیاں ہیں ان بھلائیوں کو پھیلاتے رہیں گے, جو برائیاں ہیں انہیں برائیوں کے روکنے کی کوشش کرتے رہیں گے. یہ ایسا نہیں کہ خود اپنی نمازیں پڑھتے رہیں گے خالی, سب کو دیکھنا ہے, نکلنا ہے کہ یہاں دیکھنا ہے کہ جو برائیاں ہیں انہیں ختم کرنی ہے, جو اچھائیاں ہیں ان کو آگے لے کر جانا ہے. یہ لگاتار جاری رکھیں گے. یہ جاری نہیں رکھا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کار رسالت انجام نہیں دیا. کار رسالت تو باقی ہے, قیامت تک باقی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے, رسالت باقی ہے, ذمہ داری دے گئے. تو پھر ان کے جانشین نہیں ہوئے, ان کی امت ہی نہیں ہوئے اگر اسے انجام نہیں دیا. وہ خالی اپنی نمازیں پڑھتے رہیں گے, یہ کام کرتے رہیں گے. یہ تیسری تھی. چوتھی یہ تھی کہ جب ضرورت ہوگی اللہ کے راستے میں نکلنے کی, نکل کھڑے ہوں گے, کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے. کہتے ہیں گھر والے کہ کس چیز میں لگ گئے, بھائی ٹھیک ہے 5 وقت نماز پڑھ لو کبھی کبھی, یہ کیا لگاتار جو ہے یہ جا رہے دین کے کام کے لیے جا رہے ہیں, دین کا کام. اسے دیکھو, اپنے گھر کو دیکھو, کبھی کبھی چلے جانا, کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے. روکنے والے طرح طرح سے مختلف انداز میں ہوں گے. تو یہ چوتھی ہے کہ کسی کے تانوں سے اور کسی کے روکنے سے, کسی کی ملامت سے نہیں رکیں گے. جب اللہ کے راستے میں نکلیں گے تو اس کے لیے نکل کھڑے ہوں گے جہاں ضرورت ہو. پانچویں یہ ہے کہ تم لوگ کچھ ذریعے استعمال کرتے ہو نا اپنے گھر چلانے کے, اپنے آپ کو باقی رکھنے کے, اپنی سرکشا اور اپنی حفاظت کے. جن ذریعوں کو استعمال کرتے ہو اپنی حفاظت کے لیے, ان ذریعوں کو استعمال کرو گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے. ان سارے ذریعوں کو آپ اپنے پیسوں کو استعمال کرتے ہیں, اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہیں اپنے آپ کو سیف کرنے کے لیے, اپنی زندگیاں بچانے کے لیے, اپنی حفاظت کے لیے. ان سارے ذرائعوں کو, ان سارے مینز کو استعمال کریں کو ادھر بھی استعمال کریں گے, یہ نہیں کہ اپنا چھوڑ دیں گے. ان سارے ذرائع کا استعمال کریں گے ان کے دین کو بچانے کے لیے بھی, ان کی مدد کرنے کے لیے. کہا نا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ, تمہیں ان کا وقار بلند کرنا ہے, تمہیں ان کا مقام اونچا, ان کی مدد کرنی ہے. تو یہ ہر دور کے لوگوں سے کہا, کونوا انصار اللہ, تم اللہ کے انصار بنو. اللہ کو ہے نصرت کی, آپ کی, اللہ آپ کا محتاج ہے کہ آپ کی مدد کی ضرورت ہو اسے. ابھی اس سے زیادہ کیا ہے, جسے ہم اپنی زبان میں اردو میں کہتے ہیں ذرہ نوازی. ایک ذرہ اسے نواز دیا, تو ذرے کے برابر بھی نہیں ہے اس کائنات کے اندر, اور اس کائنات کے مالک کے آگے کیا ہے؟ ہمارے پاس اس کے آگے کوئی لفظ ہی نہیں ہے ذرہ نوازی سے, کہ وہ کہتا ہے میری مدد کرو, میرے مددگار بن جاؤ. اچھا نہیں کرنا چاہتے مت کرو, تو اسے غرض نہیں. نبی کے مددگار بنو, تو نہیں کرنا چاہتے مت کرو, اسے بھی, انہیں بھی غرض نہیں. اللہ اپنے نبی کی کرنے کا مدد قرآن میں کہا, تم نہیں نکلے نا مدد کے لیے, تو اللہ تو اس وقت بھی مدد کر چکا ہے. اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار, جب وہ غار میں تھے, وہ 2 میں کا دوسرا تھا. اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا, کہ اپنے صحابی سے کہا کہ رنج مت کرو, اللہ کو ساتھ لے کر نکلے. تو اللہ نے تو اس وقت مدد کی تھی جب غار کے دہانے پہ پکڑنے آ گئے تھے, وہ خالی 2 تھے.
تو تب اللہ نے کہا کہ اللہ نہیں چھوڑے گا بے یار و مددگار، یہ تو کہہ چکا، یہ فیصلہ کر چکا، یہ آخری طور پر طے کر چکا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی ہے اللہ جس نے ہدایت اور دین حق کے ساتھ اپنے رسول کو بھیجا اس لیے کہ یہ دین غالب ہو جائے باقی سارے جتنے بھی اسکولز آف تھاٹ ہیں ان کے اوپر، تو اس دین کو تو غالب ہونا ہے، یہ اللہ نے بتا دیا۔ تم مددگار بنو گے یا نہیں بنو گے؟ یہی تو اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا نا حدیث کہ کسی بیمار کے سرہانے پوچھے گا کہ تم نے میری عیادت نہیں کی، دیکھنے نہیں آئے، میں بیمار ہوا، تو پوچھے گا کہ رب العزت آپ بیمار کیسے ہو؟ اگر وہ میرا بندہ جو بیمار تھا اگر اس کے پاس جاتے تو میری رحمت وہیں پر پاتے، تو میں اسی جگہ ہوتا، میں بھوکا تھا مجھے کھلایا نہیں، کہ مالک آپ کیسے بھوکے رہ سکتے ہیں؟ بھوک کا آپ سے کیا تعلق؟ کہا کہ وہ میرا ایک بندہ تھا بھوکا، تم نے اگر اسے کھلایا ہوتا تو مجھے وہیں پر پاتے، اپنے پاس پاتے۔ یہ اللہ کی مدد ہے۔ یہ اس کو اس نے کہا میری مدد ہے، وہ محتاج نہیں ہے اس کا، وہ کسی اور کو بھیج دے گا، اس کے ذریعے کھلوا دے گا، وہ کسی اور کے ذریعے بیمار کو شفا دلوا دے گا، ذریعے دوسرے اسباب پیدا کرے گا جس کے لیے اس چاہتا ہے۔ لیکن اس کو اس نے کہا میری مدد ہے، اس نے کہا میرے رسول کی مدد ہے۔ تو پھر یہ پانچویں سن لیجئے دوبارہ کہ جن ذریعوں سے، جن مین سے تم اپنی حفاظت کرتے ہو، اپنا گھر بار چلاتے ہو، اپنے آپ کو سیف کرتے ہو، اپنی زندگی بچاتے ہو، ان سارے ذریعوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی، یعنی ان کے دین کے لیے بھی استعمال کرو گے، اپنے لیے بھی کرو، ان کے دین کے لیے بھی، ان سارے ذریعوں کو استعمال کرو۔ یہ چار ایک طرف کی ہیں، معاہدے میں دونوں طرف کی باتیں ہوتی ہیں، تو ایک یہ ایگریمنٹ ہے، معاہدہ ہے جس میں ساری باتیں یک طرفہ نہیں ہیں۔ پھر پانچویں جو ہے وہ دوسری طرف سے، اللہ کو کیا کرنا ہوگا، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ کیا کرے گا؟ دو لفظ بولے تھے، وَلَكُمُ الْجَنَّةُ، پھر تمہارے لیے جنت ہے، یہ بیعت ہو چکی ہے، اور کوئی نہیں بچا جس نے لَكُمُ الْجَنَّةُ کے ہاتھ پہ جلدی سے یہ چاہ رہے تھے کہ سب سے پہلے میرے ہاتھ پہنچ جائے بیعت کرنے میں۔ ایک آپس میں کمپٹیشن شروع ہو گیا کہ پہلے میں کر لوں، وہاں تو جتنے آئے تھے سب کر ہی لیتے، یہ بھی تھی کہ پہل کر لوں، پہلے میں کروں۔ تو جنت ایسے ہے، یہ ایسے لا الہ الا اللہ کہہ کر نہیں، یہ ایک پلیج کا نام ہے، یہ ایک بیعت کا نام ہے، یہ ایک معاہدے کا نام ہے۔ یہ معاہدہ اگر یہ بیعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تو یہ بیعت اللہ سے ہوئی، تو تب لا الہ الا اللہ پورا ہوا اور محمد رسول اللہ پورا ہوا۔ دیکھیے اس وعدے کے اندر، اس بیعت کے اندر کتنے بڑھ سکتے ہیں آپ آگے؟ جتنے بڑھ سکتے اتنا ایمان ہوگا، اور جتنے پیچھے رہ گئے اس کے اندر اتنی ابھی منافقت باقی ہے۔ ایمان بھی گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، منافقت بھی گھٹتی بڑھتی رہتی ہے۔ جتنا یہ آگے اس وعدے میں بڑھتے چلے جائیں گے، ایمان بڑھتا جائے گا، اتنا پرفیکشن کی طرف ہوتا چلا جائے گا۔ جتنا اس میں پیچھے ہوں گے اتنی ساتھ میں منافقت شامل ہے۔ یہ جس کا دل چاہے بیعت کر لے، جس کا دل چاہے یہ نیت کر لے کہ اچھا پوری کوشش تو کروں گا، ابھی ہمت نہیں ہے ان ساری باتوں پہ بیعت کرنے کی، لیکن پوری کوشش کروں گا کہ میں پہنچوں وہاں تک، اتنی کر لیں، کم سے کم اتنی تو ہر ایک کر لینا، تب لا الہ الا اللہ کی طرف روانگی ہوگی، اور جس نے بیعت کر لی اس نے مان لیا، تب روانگی ہوگی۔ ورنہ لا الہ الا اللہ یہ منہ سے روز کہہ رہے ہیں، کیا من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، کہا گئے جنت میں؟ قرآن کہتا ہے ایسے نہیں جا سکتے جنت میں۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تم نے یہ حساب لگایا ہوا ہے تم ان تدخلوا الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے وَلَمَّا يَأْتِكُم مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم، ہم کسائی نہیں کریں گے جیسے پچھلے لوگوں کی تھی۔ لوگوں نے یہ سمجھ لیا، یہ حساب لگا لیا ہے کہ ہم چھوڑ دیں گے، ان کو چھوڑ دیا جائے گا ایسی، انہوں نے کہا تھا لا الہ الا اللہ ہم چھوڑ دیں گے، این یقولوا آمنا، وہ کہہ رہے ہیں ہم ایمان والے، ہم چھوڑ دیں گے کیا؟ ہم کسائی نہیں کریں گے، ہم چیک نہیں کریں گے کہ کون کس نے سچ مچ یہ کلمہ کہا ہے؟ تو یہ کہنا تھوڑی تھا زبان سے، یہ تو ایک اقرار تھا، یہ ایک معاہدہ تھا، یہ ایک پلش تھی، یہ ایک بیعت تھی۔ اس بیعت کی میں نے آپ کو دفعات شقیں بتا دی، کلوزز بتا دی۔
اب آپ میں سے کوئی پوری بیعت کر لے، وہ کلمے تک پہنچ گیا، کم سے کم اتنی دیر کے لیے تو پہنچا، آگے جاری رکھے اسے۔ اور جو یہ نیت کرے کہ زیادہ سے زیادہ کوشش کروں گا میں، تو اس کا کلمے کی طرف سفر شروع ہو گیا۔ یہ روزانہ کسی کلمے کی اگر آپ یہ جیسے تسبیح پڑھنا کہتے ہیں، یہ کرنا شروع کر دیں تو یہ تو خالی زبان ہل رہی ہے، تو کلمہ اسے اقرار کرنا، تو وہ بیعت پھر اللہ سے بیعت بھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو اس کلمے کے راستے کے اوپر کم از کم آگے بڑھنے کی تو توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا فی القرآن العظیم، انہ تعالیٰ جواد الکریم الملک البر۔